نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ الفرقان ہمارے سامنے ہے، مکی دور کی سورہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں توحید، رسالت، آخرت کے بنیادی عقائد کے ساتھ قرآن کی عظمت، انبیاء کے واقعات، نعمتوں کا تذکرہ، رحمان کے بندوں کے اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ میں فرقان کا پہلو غالب ہے۔ فرقان دو چیزوں کے درمیان فرق کرنا، توحید اور شرک میں فرق، سچے رسول اور جھوٹے میں فرق، جنت اور جہنم میں فرق، اچھے اور برے اعمال میں فرق، اچھے اور برے دوست میں فرق، کھاری اور میٹھے پانی میں فرق، رحمان کے بندوں اور شیطان کے بندوں میں فرق۔ پوری سورہ مبارکہ میں فرقان کا پہلو وہ چل رہا ہے۔ فرمایا بابرکت ہے وہ جس نے الفرقان اپنے بندے پر نازل کیا، اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ وہ جہانوں کے لیے نذیر ہو، اہل جہان کو، دنیا والوں کو آگاہ کرے کہ برائی کا انجام برا ہوتا ہے۔ وہ ہستی کہ جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، یعنی پوری کائنات اس کی مملکت ہے، اور اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس ملک میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اسے ایک خاص انداز عطا فرمایا۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے جو چیز پیدا فرمائی، اس کا شعور اس کی فطرت میں رکھ دیا، اور وہ اپنا مقصد زندگی پورا کر رہی ہے۔ حضرت شاہ صاحب شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان، بابرکت ہے وہ جس نے الفرقان نازل کیا اپنے بندے پر۔ نازل کرنے والی ہستی برکت والی، یہ برکت شامل ہوئی کتاب میں، جس پر نازل ہوئی وہ ذات برکت والی ہوئی، اب جو پڑھے سنے عمل کرے برکت والا ہو۔ سچے اور جھوٹے معبود میں فرق بتایا کہ سچا معبود خالق ہے، اور جن جن کو اللہ کے سوا یہ معبود بنائے ہوئے ہیں وہ سب مخلوق ہیں۔ اللہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے، اور یہ اپنے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ یہ نہ موت کا اختیار رکھتے ہیں، نہ زندگی کا، اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسالت پر 4 اعتراضات کا ذکر فرمایا، اور اسی سے سچے اور جھوٹے نبی میں فرق ہو جاتا ہے۔ پہلا اعتراض، کافروں نے کہا کہ ایک جھوٹ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انہوں نے گڑھ لیا، اور کچھ لوگوں نے اس گھڑنے پر، اس کتاب کے بنانے پر ان کی مدد کی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اس کا جواب دیا، دیکھو اسے اس ہستی نے نازل کیا کہ جو آسمانوں اور زمین کا بھید جاننے والا ہے۔ دوسرا اعتراض، کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہوا، کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، یعنی اپنی ضرورتیں خریدنے کے لیے، کاروبار کے لیے بازاروں میں بھی جاتا ہے۔ یہ تو نبی کی شان کے خلاف ہے، نبی تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا جو ان کے ساتھ نذیر ہوتا، یا ان پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، یا ان کے پاس کوئی باغ ہوتا کہ جہاں سے یہ خود کھاتے رہتے، ان کو کسی کام کی کوئی حاجت نہ ہوتی۔
ظالموں نے یہ بھی کہا کہ یہ تو ایک مسحور انسان ہے، یعنی ان پر جادو ہوا ہے۔ دیکھو اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو آپ کی کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، آپ کے شان میں کیسی بیہودہ باتیں کہتے ہیں، گمراہ ہو گئے، اب ان کو راستہ نہیں مل سکتا۔ اب اس اعتراض کے دو جواب دیے۔ پہلا جواب دیا کہ تم کہتے ہو کہ خزانے کیوں نہیں ہیں اور باغ کیوں نہیں ہے، اگر اللہ چاہے تو جو باغ تمہارے ذہن میں ہے اس سے بہتر جنتیں انہیں عطا کر دے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، اور تمہارے لیے اللہ محلات کھڑے کر دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ انہیں آخرت کا یقین نہیں۔ اگر آخرت کا یقین ہوتا تو سمجھ جاتے کہ سب کچھ اسی دنیا میں ملنے والا نہیں ہے، آخرت بھی آنی ہے اور اصل جزا اور سزا تو وہاں پہ ہونی ہے۔ تو آخرت کا چونکہ یقین نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر آخرت کا ذکر فرمایا کہ جب جہنم ان کے سامنے آئے گی تو دیکھیں گے، سنیں گے کہ جہنم غصے سے پھنکار رہی ہے اور اس کے اندر ایک ابلنا ہے، اور جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو تنگ جگہ ہوگی، زنجیر بند ہوں گے، اور وہاں پکاریں گے ہائے کاش کہ ہمیں موت آ جائے۔ فرمایا کہ آج تم ایک موت کو نہ پکارو، بہت سی موتوں کو پکارو، ایک موت سے تمہارا کچھ نہیں ہوگا، اور جتنا پکارو گے موت تو کبھی نہیں آئے گی۔ فرما دیجئے کہ کیا یہ بہتر ہے یا وہ جنت بہتر ہے جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے؟ ہم تو اس وعدے پہ جی رہے ہیں کہ جو کچھ ملے گا وہ ہمیں آخرت میں ملے گا۔ فرمایا کہ آخرت میں جھوٹے خدا بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ تصور کیجئے انسان کی بے بسی کا، کہ جن کے سہارے پر ساری زندگی گزاری، اب جب ضرورت آن پڑی تو وہ ساتھ چھوڑ جائیں گے کہ ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ما کانا ینبغی لنا، ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم تیرے سوا کسی کو اپنا سرپرست بنائیں۔ دوسرا جواب دیا اس اعتراض کا کہ آپ کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں جاتے ہیں، دیکھیے آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اپنی یعنی جتنے بھی دنیا میں پیغمبر آئے وہ سب نارمل زندگی بسر کرتے رہے۔ اب نارمل زندگی یہ پیغمبروں کی سنت نہیں ہے۔ اس سے ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے دور میں بلکہ گزشتہ کئی صدیوں سے ہم نیک آدمی اسے سمجھتے ہیں کہ جو ایک کونے میں لگ کر بیٹھا ہو، گوشہ گیر ہو۔ کبھی حضرت صاحب کبھی بازار نہیں گئے، اب حضرت صاحب تو بازار نہیں گئے لیکن آخر حضرت کی ضرورتیں تو ہیں، وہ کون لاتا ہے؟ وہ کون نوکر لے کے آتا ہے۔ اب حضرت نہیں گئے لیکن حضرت کا نوکر گیا، تو وہ دنیا دار ہو گیا اور حضرت دیندار ہو گئے۔ یہی چیز غلط ہے۔ حضرت کو بھی بازار میں جانا چاہیے، اپنا کام کاج خود کرنا چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ دنیا کیسی زندگی بسر کر رہی ہے اور دنیا میں دین پر رہتے ہوئے زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ کونے میں لگ کر حجرہ نشین ہو کر بیٹھنا یہ تو آسان تقویٰ ہے۔ مشکل تقویٰ یہ ہے کہ انسان مارکیٹ میں بیٹھے، کاروبار کرے، بزنس کرے، جاب کرے، دنیا کے سارے کام کرے، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق کرے۔ یہ ہے اصل میں مشکل زندگی۔ تیسرا اعتراض کیا، جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں، یعنی آخرت کے منکر ہیں، کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں آ جاتے، یا ہم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے کیوں نہیں دیکھ لیتے۔ یعنی اس بات کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، بڑی سرکشی کر رہے ہیں۔ یہ رب کو دیکھنا یہ کوئی معمولی بات ہے، اور فرشتوں کا نازل ہو جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جواب دیا کہ جس دن فرشتے ان کو نظر آئیں گے تو اس دن ان مجرموں کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی، اور فرشتوں کو دیکھ کر وہ تو عذاب لے کر آئیں گے، دیکھ کر کہیں گے بچاؤ بچاؤ، کوئی آڑ درمیان میں کر دو تاکہ عذاب ہم تک نہ پہنچے۔
ہاں ایسے موقع پر جو جنتی ہیں ان کا ٹھکانہ بہترین ہوگا اور خوب زندگی بسر کریں گے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن ایک منظر ہوگا، آسمان پھٹے گا اور اوپر بادل کسی چیز اترتی ہوئی دکھائی دے گی۔ یہ جلال خداوندی ہے، اور جس کے ساتھ فرشتوں کے پرے ہوں گے، قطار در قطار، ایک عجیب شان سے اللہ کی تجلی وہ نمودار ہوگی۔ اس کا ذکر سورہ مبارکہ البقرہ میں بھی فرمایا گیا، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکة وقضی الامر والى اللہ ترجع الامور۔ قیامت کا ایک منظر یہ بھی ہے۔ فرمایا کہ اس دن حکومت اور بادشاہت صرف سچے رحمان، سچے بادشاہ کے لیے ہے، اور وہ دن کافروں پر بڑا بھاری ہوگا۔ فرمایا کہ یہ لوگ جو بھٹکے ہوئے ہیں اور بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہے ہیں، جب وہ منظر دیکھیں گے تو اس دن یہ ظالم اپنے ہاتھوں پر کاٹے گا، اور یہ انتہائی حسرت کے موقع پہ ہوتا ہے کہ انگلیاں کاٹنا، اپنے ہاتھ کاٹنا، اور کہے گا کاش کہ میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا، میں نے ان کی پیروی کی ہوتی، ہائے میری کمبختی، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس کمبخت نے مجھے بھی اللہ کی یاد سے بھٹکا دیا۔ یہ شیطان انسان کا بے وفا ہے، انسان کے ساتھ بے وفا ہے اور غدار ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ یار بد بدتر بود از مار بد، برا دوست برے سانپ، زہریلے سانپ سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ یہ لوگ اس لیے تباہ ہوئے کہ قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑا اور گمراہ سے دوستی لگائی۔ اس لیے دیکھنا چاہیے، ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری فرینڈ شپ میں کون لوگ ہیں۔ آج کل ایک تو فزیکلی فرینڈ شپ ہوتی ہے، اور ایک یہ سوشل میڈیا پر، فیس بک پر یہ فرینڈ شپ ہے، اور جو علم غلم بکواس وہ سب اس کے اندر شامل ہے۔ تو بہت سمجھ کر کسی سے فرینڈ شپ کرنی چاہیے۔ بعض اوقات ایسی بات وہ انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے کہ انسان بھٹک کر دور نکل جاتا ہے۔ دیکھیے ڈوبنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ زیادہ جد و جہد کی جائے، پاؤں پھسلتا ہے اور پھر دریا کی لہریں اسے بہا کر ڈبو دیتی ہیں۔ تو اس لیے جو بدراہ لوگ ہوں اور قرآن و سنت پر عمل نہیں کرتے ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ یہ انسان کے دنیا کی بھی دشمن اور آخرت کے بھی دشمن۔ فرمایا کہ وقال الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اسی دنیا میں کہا یا آخرت میں بھی کہیں گے، اللہ کے دربار میں یہ فریاد کریں گے، یہ اپنا مقدمہ دائر کریں گے کہ میرے رب، میری اس قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کیے رکھا۔ میں ان کو بلاتا تھا آؤ قرآن کی طرف، قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، اس پہ عمل کرو، لیکن انہوں نے قرآن کو نظر انداز کیے رکھا، میری بات نہیں سنی۔ تو اس آیت میں بنیادی طور پر شکوہ تو کافروں سے ہے، اور اس دور میں جب قرآن نازل ہوا انسان سوچ نہیں سکتا تھا کہ مسلمان ہو اور قرآن سے بیگانہ ہو، اسے قرآن سمجھنا آتا ہو، یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اقبال نے جو فرمایا وہ قرآن کی روشنی میں فرمایا، گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تم ایک مسلم کے طور پر زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو یہ قرآن کے بغیر ممکن نہیں۔ لیکن جب ایسا دور آ گیا کہ قرآن ہے گھروں میں لیکن صرف شادی کے موقع پر سروں کے اوپر رکھنے کے لیے ہے، یا عدالتوں میں جھوٹا اٹھانے کے لیے، جھوٹی قسموں کے لیے ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ شکوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان نام نہاد مسلمانوں کے خلاف بھی ہوگا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر فرمایا
کہ قرآن مجید کو چھوڑنے کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت و سماعت چھوڑ دی جائے۔ دوسری صورت قرآن مجید کا فہم اور تدبر یہ چھوڑ دیا جائے۔ تیسری صورت قرآن مجید پر عمل چھوڑ دیا جائے کہ قرآن کی ایک آیت سنی، ایک حکم سنا، لیکن اس پہ عمل نہیں کیا، جبکہ ہمارے اسلاف ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب قرآن کا کوئی حکم سنتے تھے بس اس پر کھڑے ہو جاتے تھے، جم جاتے تھے۔ چوتھی صورت قرآن کو اپنا جج نہ مانا جائے اور احکام خداوندی کے مطابق اپنے فیصلے نہ کیے جائیں، یہ بھی قرآن کو چھوڑنے کی صورت ہے۔ اور پانچویں صورت بیان فرمائی کہ حجر التداوی و شفا بھی، کہ قرآن مجید سے شفا حاصل نہ کی جائے۔ قرآن باطن کی شفا تو ہے ہی، قرآن ظاہر کی بھی شفا ہے۔ قرآن کا باطن، اس کے معانی وہ انسان کے باطن کے لیے شفا ہیں، اور قرآن کے الفاظ، قرآن کا ظاہر انسان کی ظاہری بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اور اس کے لیے کئی مرتبہ یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں جو آیات موجود ہیں ہمیں یہ بھی بیماری کے موقع پر اور اپنی حاجات کے موقع پر یہ پڑھنی چاہیے۔ کافروں کا چوتھا اعتراض، قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یک بارگی کیوں نہیں نازل ہوا؟ ایسا لگتا ہے، یعنی جو کہنے کا مقصد ہے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ کو سوچنا پڑتا ہے۔ معاذ اللہ، دیکھیے کیسے بدبخت ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوچتے ہیں، اور جب کوئی خیالات مرتب ہو جاتے ہیں تو اسے اللہ کا کلام کہہ کے پیش کر دیتے ہیں۔ معاذ اللہ، اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ کا طریقہ مختلف رہا۔ یک بار، یعنی سورہ بقرہ میں جواب دیا کہ جب یک بارگی کتاب نازل فرمائی تھی، یہ سورہ نساء میں ہے، تو کیا تم نے مان لیا تھا؟ اس وقت بھی تو انسان تمہارے ہی طرح تھے۔ کہا کہ اللہ خود آئے اور بتائے۔ تو اب ہم دوسرے انداز میں نازل کر رہے ہیں، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ آپ کا دل مضبوط رہے۔ جتنی آپ کی مخالفت کی جا رہی ہے، اس کے مخالفت کے بعد اللہ کا کلام آتا ہے، جبریل آتے ہیں، ان کے آنے سے حوصلہ بڑھتا ہے۔ تو ہم آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور ٹھہر ٹھہر کر آپ کو سنانا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ آپ کے پاس کوئی بھی مثال لے کر آتے ہیں، کوئی بات کہتے ہیں، ہم اس سے بہتر بات، ہم صحیح بات بتاتے ہیں اور اس کی بہتر تمثیل وہ ہم آپ کو بیان کرتے ہیں۔ یہ ان کی کھوپڑی الٹی ہے، سچی بات کو بھی ٹیڑھا کر کے دیکھتے ہیں۔ تو جیسا عمل ویسی سزا، الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، قیامت کے دن یہاں دنیا میں کھوپڑی الٹی، قیامت کے دن اوندھے منہ جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چند پیغمبروں کا ذکر فرمایا، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہم السلام، حضرت نوح ہیں، عاد اور سمود، اور اس کے درمیان میں اصحاب الرس کا ذکر فرمایا۔ یہ قرآن مجید میں ایک ہی جگہ پر یہ آیا، اصحاب الرس۔ رس عربی زبان میں کنویں کو کہتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک قوم تھی جس نے اپنے رسول کو کنویں میں بند کیا، اپنے رسول کو انہوں نے کنویں میں ڈال دیا، اور پھر عذاب آیا، بس اس سے خوفزدہ ہوئے اور مرے، تب اللہ نے اپنے رسول کو اس کنویں سے نجات عطا فرمائی۔ تو یہ اصحاب الرس ہیں، یہ بھی تباہ ہوئے۔ فرمایا کہ یہ اہل مکہ شام کو جاتے ہوئے قوم لوط کی بستیوں پر گزرتے ہیں، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان کا انجام کیا ہوا؟ اور جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ سے استہزاء کرتے ہیں، ٹھٹھا اور مخول کرتے ہیں۔ اَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا انہیں اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ اس لہجے میں باتیں کرتے ہیں۔ قریب ہے یہ تو ہمیں ہمارے خداؤں سے بھٹکا دے، ہمیں اپنے خداؤں پر جمے رہنا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ
یہ جو سوچ ہوتی ہے جب انسان ضد میں آ جائے تو پھر برباد ہو جاتا ہے. اس لیے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہمیشہ کھلی رکھنی چاہیے. ارشاد ہے کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا دیکھو تو کہ جس نے اپنے خواہش کو، اپنی مرضی کو اپنا معبود بنا لیا. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اسی لیے تو ہو رہا ہے کہ ان کی مرضی کے خلاف ہے، وہ اپنی مرضی پر، اپنی خواہش پہ چلنا چاہتے ہیں اور دین ان کی خواہش کے مطابق نہیں ہے، اس لیے وہ دین کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے. تو جب اللہ کی مرضی اور ہو، انسان کی مرضی اور ہو، اور انسان اپنی مرضی پہ چلے، اللہ کی مرضی کو چھوڑ دے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے اپنے نفس کو، اپنی خواہش اور اپنی مرضی کو اپنا الہ بنا لیا. اور جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اس میں صرف وہ ظاہری بت ہی نہیں، یہ جو ہر شخص کے اندر ایک چھپا ہوا بت ہے، یہ الہ ہے، اس کی نفی بھی اس میں ضروری ہے. تو فرمایا کہ جو اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بناتا ہے، آپ اس کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہیں. آپ کا خیال یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سن رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں، ایسا نہیں. یہ تو جانوروں کی طرح ہے کہ جانور بھی نفس کی خواہش پہ چلتا ہے، یہ بھی نفس کی خواہش پر چلتے ہیں، اللہ کے نہیں مانتے. یہ جانوروں سے بھی گمراہ تر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چند نعمتوں کا ذکر فرمایا. سب سے پہلے سائے اور دھوپ کی نعمت ذکر فرمائی. اب ذرا سوچئے اس نعمت پر، یہ سایہ اور دھوپ اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں. اگر سایہ نہ ہو، دھوپ ہی دھوپ ہو تو بھی انسان بے چین، اور اگر ہمیشہ سایہ ہی سایہ رہے اور دھوپ نہ ہو تب بھی انسان کی زندگی نہیں گزر سکتی. بظاہر یہ چیزیں جنہیں ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، فی الاصل یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں. رات کو تمہارا لباس بنایا، نیند کو آرام بنایا، اور دن کو تمہارے اٹھنے کا سبب بنایا. فرمایا کہ یہ ہوائیں چلتی ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور یہ بشارت لے کر آتی ہیں کہ اس کی رحمت آنے والی ہے، بارش کی. اور پھر آسمان سے پاک کرنے والا پانی ہم برساتے ہیں، اور اس پانی سے ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، جانوروں کو پلاتے ہیں، جن جانوروں کو ہم نے پیدا کیا، اور بہت سے انسانوں کو بھی پہنچاتے ہیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، ہم نے اس پانی کو مختلف انداز سے ان کے درمیان تقسیم کر دیا. کہیں پانی میٹھا ہے، کہیں کھاری ہے، کہیں زمین کی سطح کے قریب ہے، کہیں بہت نیچے ہے، کہیں کم ہے، کہیں زیادہ ہے، کہیں اس کا ذائقہ کچھ ہے، کہیں ذائقہ اس کا کچھ ہوتا ہے. یہ اللہ کی مصلحتیں ہیں. اچھا، یہاں پر یہ بھی غور کیجئے، یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ آیات اور قرآن کے لیے استعمال فرمایا. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، ہم پھیر پھیر کر اپنی آیتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، مختلف انداز سے لوگوں کو سمجھاتے ہیں. یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے پانی انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی رنگ میں پانی پہنچاتا ہے، اسی طرح اللہ کا کلام، اللہ کی آیات انسان کی روح کے لیے ضروری ہیں، انسان کے ایمان کے لیے ضروری ہیں. اور اللہ بھی اپنی بات کو مختلف انداز میں لوگوں کے دلوں تک پہنچانے کی کوشش فرماتا ہے. فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو ہم ہر بستی میں ایک نذیر بھیج دیتے. ہر بستی میں، آخر پرانے زمانے میں ایک ایک بستی میں کئی رسول وہ آتے رہے، لیکن اب کیا ہے کہ صرف آپ ہی نذیر بن کر آئے. آپ کے سوا اس وقت پوری روئے زمین پر کوئی رسول نہیں تھا، اور آپ کے بعد قیامت تک نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ قرآن، اس کو اللہ نے نذیر بنایا. ابھی اس سورہ کے شروع میں ہم نے پڑھا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، اللہ نے یہ الفرقان اس لیے نازل فرمائے تاکہ وہ اہل جہان کے لیے نذیر بن جائے. یہ بشیر بھی ہے قرآن، نذیر بھی ہے. تو اللہ کو اب یہ منظور نہیں ہے کہ ہر بستی میں کوئی نذیر بھیجے. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، لہٰذا ان کافروں کی باتوں میں مت آئیے. یہ جو کچھ اعتراض کر کے آپ کو تنگ دل کرنا چاہتے ہیں، بد دل کرنا چاہتے ہیں،
ان کی آپ بات نہ مانی جیسا کہ نہیں مان رہے۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور اس قرآن کے ذریعے ان سے آپ جہاد کبیر کیجیے۔ یہ بڑا اہم مقام ہے، بڑا اہم مقام ہے۔ کسی جگہ اللہ نے کافروں کے ساتھ جہاد کو جہاد کبیر نہیں فرمایا، جہاد ہے، جہاد کبیر نہیں فرمایا۔ قرآن کے ذریعے جو جہاد کیا جاتا ہے وہ جہاد کبیر ہے، بڑا جہاد ہے۔ وجہ کیا ہے کہ تلوار جسم فتح کرتی ہے، قرآن دل فتح کرتا ہے۔ تلوار موت دیتی ہے، قرآن زندگی بخشتا ہے۔ تلوار کند ہو سکتی ہے، قرآن کبھی ماند نہیں پڑتا۔ تلوار فانی ہے، قرآن ابدی ہے۔ تلوار کا جواب ہے، قرآن لاجواب ہے۔ تلوار انسانی طاقت ہے اور قرآن ربانی طاقت ہے۔ یہ جہاد کبیر ہے، قرآن پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنانا، سمجھانا، قرآن کی تبلیغ کرنا، قرآن پھیلانا، یہ جہاد کبیر ہے۔ الحمدللہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، اپنے نفس بھی جہاد ہے اور قرآن کے ذریعے سے یہ جہاد ہے، یہ جہاد کبیر ہے۔ فرمایا نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ ہی ہے کہ جس نے دو دریا چلائے، ایک پیاس بجھانے والا میٹھا پانی ہے اور ایک کڑوا پانی ہے، کھاری پانی ہے۔ ایک ہی دریا ہوتا ہے لیکن پانی دو طرح کے ہیں۔ درمیان میں اللہ کوئی غیبی آڑ پردہ کر دیتا ہے کہ کھاری اور میٹھا پانی آپس میں ملنے نہیں پاتے، اور یہ دنیا کے کئی مقامات پر ایسا ہے۔ آپ دیکھنا چاہیں تو سوشل میڈیا میں اس کے کلپ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی ایک قدرت ہے، اور وہی اللہ ہے کہ جس نے انسان کو پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا، پھر انسان کا نسب بھی بنایا اور اس کا سسرال بھی بنایا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جیسے نسب میکا یہ انسان کے لیے اللہ کا انعام ہے، اسی طرح سسرال یہ بھی انسان کے لیے اللہ کا انعام ہے، اس کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ فرمایا ہم نے آپ کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، اور میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا۔ لوگوں کو بتا دیں کہ میں جو کچھ تمہیں سمجھا رہا ہوں اس پر تم سے کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں۔ میرا اجر کیا ہے؟ میرا اجر یہی ہے کہ تم اللہ کے راستے پر چل پڑو اور اللہ پر بھروسہ کرو، بس میں اسی مقصد کے لیے تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان میں برج بنانے کا ذکر فرمایا کہ بڑے بڑے ستارے ہیں، کوئی راہیں ہم نے مقرر کر رکھی ہیں، اور اس میں ایک روشن چراغ ہے اور چاند ہے، اور وہی تو ہے کہ جو رات اور دن کو عدلتا بدلتا رہتا ہے۔ جو شخص نصیحت قبول کرنا چاہے یا اللہ کا شکر کرنا چاہے، ان نعمتوں میں غور کرے، اس کو اللہ کی معرفت یقیناً حاصل ہوگی۔ آیت نمبر 62 سے لے کر سورہ الفرقان کی آخری آیت تک، آیت نمبر 76 اور پھر 77 تک یہ آیات ہیں۔ اس میں اللہ نے تزکیہ نفس کا نصاب بیان کر دیا۔ قرآن ہمارا یہ تقوی اور تزکیہ نفس ایک ہی چیز ہے۔ یہ تزکیہ نفس ہمارا کیسے ہو؟ رمضان خاص طور پر تزکیہ نفس کے لیے ہے، تو تزکیہ نفس کیسے ہو؟ اس میں اللہ نے کچھ اوصاف اور اخلاق بیان فرمائے۔ ان اخلاق میں آپ دیکھیں گے ظاہری اخلاق بھی ہیں، باطنی اخلاق بھی ہیں، اور برے اخلاق کا بھی ذکر فرمایا، اچھے اخلاق کا بھی ذکر فرمایا، اسی طرح معیشت کا بھی ذکر فرمایا، معاشرت کا بھی ذکر فرمایا، گناہوں کا بھی ذکر فرمایا، کن کن چیزوں سے بچنا ضروری ہے، اور اگر ہو جائے تو پھر تم کیا کرو۔ تو مکمل ایک تزکیہ نفس کا نصاب اللہ نے اس میں بیان فرما دیا۔ اگر کوئی اصلاح نفس چاہتا ہے تو یہ 13 اوصاف ہیں، اسے چاہیے کہ پڑھے اور اس پر عمل کرتا رہے۔ فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں۔ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے اس پر غور کیجئے کہ اللہ نے یہاں عباد اللہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے بندے وہ ہیں، بلکہ فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں، یعنی جن کے اندر
یہ اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں جن بندوں میں، وہ اس دنیا میں اللہ کی شان رحمت کے چلتے پھرتے نمونے بن جاتے ہیں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں، نمبر 1، جو زمین پر دبے پاؤں چلتے ہیں، یعنی ان میں تواضع ہوتی ہے۔ تمام اچھے اخلاق حسنہ کی جڑ تواضع ہے، جیسا کہ تمام برے اخلاق کی جڑ تکبر ہے۔ 2، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب بے ادب ناسمجھ لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا بھائی خوش رہو، الجھتے نہیں ہیں۔ دیکھیے یہاں جاہل سے مراد وہ نہیں ہے کہ جس نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، ہم عام طور پہ جاہل اسے کہتے ہیں۔ یہاں جاہل سے مراد ہے کہ جو پڑھ لکھ کر بھی جاہل رہے، گنوار رہے، بدتمیز بد تہذیب رہے، یہ ہے، چاہے وہ پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو۔ تو فرمایا کہ جب ایسے بد تہذیب لوگ ان سے الجھتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں، بڑی خوبصورتی کے ساتھ اچھا صاحب سلامت، خوش رہو، میں کام ہے میں جا رہا ہوں، تو رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ ظاہری اخلاق ہیں۔ فرمایا کہ ان کی خلوتیں کیسی ہوتی ہیں، ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں۔ نمبر 3، جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام میں رات بتاتے ہیں۔ اس کا آج کل بڑا مصداق یہ نماز تراویح اور یہ ہماری عبادت ہے۔ نمبر 4، ساری رات عبادت میں گزر گئی لیکن ناز نہیں کرتے، ہم تیرے سامنے کھڑے ہیں، کہتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے۔ جہنم کا عذاب وہ تو چمٹ جانے والا، جس کو لگ گیا پھر اس کی جان نہیں چھوٹتی۔ تو اے اللہ، یعنی ان کا اپنی عبادت پر غرور نہیں ہے، بلکہ اسے سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مہربانی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور پھر بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یقیناً جہنم بہت برا ٹھکانہ اور رہنے کا مقام ہے۔ 5واں وصف یہ معیشت سے تعلق ہے، یعنی آپ اس میں غور کیجئے کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے کہ بالکل کوئی بھولے بھالے قسم کے بدھو جنہیں کسی چیز کا پتہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بڑے ہوشیار، عقل مند، انہیں معلوم ہے کہ دنیا میں کیسے رہنا ہے، ایسے کہ آخرت برباد نہ ہو، اس طرح پہ دنیا میں رہنا ہے۔ فرمایا کہ ان کی معیشت کیسے ہوتی ہے۔ نمبر 5، جب یہ خرچ کرتے ہیں نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخل کرتے ہیں، ان کا خرچ درمیانہ ہوتا ہے۔ یہ ایک ہی چیز ایسی ہے کہ اس پر ہم لوگ عمل کرنے لگ جائیں، یہ ہمارا جتنا اقتصادی بحران ہے یہ حل ہو جائے گا۔ جتنا اقتصادی بحران ہے ہمارا، یہ اس ایک آیت پر عمل کرنے سے حل ہو جائے۔ اسراف نہ کرو، نہ ہی بخل کرو۔ 6واں وصف جس کا تعلق انسان کے عقیدے سے ہے۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہیں پکارتے، یعنی شرک نہیں کرتے۔ 7واں وصف جو انسانی جرائم میں سب سے بڑا جرم ہے، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، جو کسی بے گناہ جان کو قتل نہیں کرتے، جو کسی بے گناہ کو قتل نہیں کرتے مگر حق سے۔ حق کیا ہے؟ حدیث میں اس کی صورتیں بیان ہوئیں، قرآن میں بھی موجود ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے تو قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خدا نخواستہ ایمان سے پھر جاتا ہے تو مرتد کی سزا بھی قتل ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل جب انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تو اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قتل کرو، مرتد کی سزا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص شادی شدہ ہو کر بھی بدکاری کرے اس کی سزا بھی یہی ہے کہ اسے رجم کیا جائے۔ تو یہ حق پر قتل کرنے کی صورتیں ہیں، اس کے سوا وہ کسی بے گناہ کو قتل نہیں کرتے۔ 8واں وصف بیان فرمایا کہ وَلَا يَزْنُونَ، وہ زنا نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے۔ یہ جو 3 جرم ہیں، شرک، قتل اور زنا، جو ان کا ارتکاب کرتا ہے وہ بڑا سخت اور بھاری گناہ کر رہا ہے۔ ان گناہوں سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔
قیامت کے دن ان کا عذاب وہ دونا ہوتا چلا جائے گا اور جہنم میں رسوا ہو کر ہمیشہ رہے گا۔ اچھا، اب انسان سوچتا ہے کہ پروردگار یہ چیزیں تو مجھ سے ہو گئیں، کفر ہو گیا، شرک ہو گیا، فلاں گناہ کیا فلاں، اب میں کیا کروں؟ اللہ کہتا ہے میری رحمت کا دروازہ بند نہیں، کٹے سے کٹا کافر ہے، فرمایا کہ وہ بھی آ جائے، مجھ سے ہمیشہ شرک کرتا رہا، آ جائے توبہ کر لے۔ کیسے؟ کہ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے۔ کافر کی توبہ سب سے پہلے ایمان، اس کے بعد عمل صالح، یعنی ایمان پر عمل کرنا، اسی کو عمل صالح کہتے ہیں۔ جب یہ ایسا کر لے گا، اللہ فرماتا ہے کہ پھر میں کیا کرم کروں گا، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ رب کتنا کریم ہے۔ جہاں نام عمل گناہوں سے بھرا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے سے ایمان کی برکت سے وہ سارے گناہ دھل گئے، ڈیلیٹ کر دیے اللہ نے سب، اور ان کی جگہ نیکیاں لکھ دی۔ اللہ کہتا ہے نام عمل خالی نہ رہے، ان کی جگہ نیکیاں لکھ دی۔ یہ ایمان کی برکت ہے۔ اللہ غفور ہے، رحیم ہے۔ اور اگر گناہ گار ہے اور مومن ہے، مومن ہوتے ہوئے گناہ کرتا ہے، اس کی بھی توبہ ہے۔ وہ اس کی توبہ کیا ہے کہ عمل صالح کرے، گناہ چھوڑ دے اور عمل صالح کرے۔ دیکھیے جب بھی انسان استغفار کرتا، توبہ کرتا ہے، تو اس کے لیے 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے۔ ایسا نہیں ہے کہ گناہ بھی انسان کرتا رہے اور ساتھ استغفر اللہ 100 دفعہ پورا پڑھ لیا کرے صبح و شام، یہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس گناہ کو چھوڑے اور دل سے نادم ہو کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، عزم کرے کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں، نادم بھی ہو، عزم بھی ہو۔ اور اگر گناہ کا تعلق کسی حق العبد سے ہے، کسی کا حق دبایا ہے، تو لازم ہے کہ اس کا حق اسے لوٹائے۔ جس سے رشوت لی ہے، کسی سمگلنگ کی ہے، کمیشن کھایا ہے اور خزانے کو لوٹا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، تلاش کر کر کے ان کا حق ان کو لوٹا، تب توبہ پوری ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ کھایا پیا اور 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی گئی، اس سے نہ حج قبول ہوتا ہے نہ گناہ معاف ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر مومن ہے، گناہ گار ہے، تو وہ آئے، معافی مانگے اور عمل صالح کرے، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، تو اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے، اللہ بڑا مہربان ہے۔ 10واں وصف بیان فرمایا۔ اب یہ 2 اوصاف وہ ہیں جو 3 کہ جو انسان کی اجتماعی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو جھوٹ میں حاضر نہیں ہوتے، جھوٹے کام نہیں کرتے، جھوٹی قسم نہیں اٹھائیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، جھوٹا کاروبار نہیں کریں گے، جھوٹی شہادت نہیں، یعنی جس کام میں بھی جھوٹ ہے وہ کام نہیں کرتے۔ اب ذرا خیال کیجئے، خود ہی سوچتے رہیے کہ ہمارے معاشرے میں جھوٹ کہاں کہاں پھیلا ہوا ہے، اور جھوٹ کو ہم ایک آرٹ سمجھتے ہیں۔ بڑا سمارٹ آدمی ہے جی، پتہ ہی نہیں چلنے دیتا لوگوں کو، وہ گولی کرا دیتا ہے۔ فرمایا کہ نہیں، اللہ کے بندوں کی شان یہ نہیں ہے۔ 11واں وصف بیان فرمایا، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب کوئی لغو کام سے، کہیں کوئی لغو حرکت ہو رہی ہے، لغو کام ہو رہا ہے، بیکار فضول، تو بڑی شرافت سے وہاں سے گزر جاتے ہیں، وہاں رک کر دیکھنے نہیں لگ جاتے، بڑی شرافت سے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ ان کا اجتماعی اخلاق یہ ہوتا ہے۔ 12واں وصف بیان فرمایا، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب انہیں رب کی آیتیں سنائی جاتی ہیں، رب کی آیتوں سے نصیحت کی جاتی ہے، تو وہ بہرے اور اندھے بن کر اس پر نہیں گرتے، بلکہ کان کھول کر سنتے ہیں، کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ اور 13واں وصف بیان فرمایا جو انسان کی معاشرت سے تعلق رکھتا ہے، انسان کی گھریلو زندگی سے۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں، یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں ہماری ازواج سے، اور اگر بیوی دعا کر رہی ہے تو ہمارے شوہر سے، اور ہمیں ہماری ذریت، ہمیں اولاد سے
آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اور ظاہر ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کب ہوگی؟ کہ جب ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سہنا اچھا ہوگا، اخلاق اچھے ہوں گے، کردار اچھا ہوگا، ایک دوسرے پر اعتماد ہوگا، تو وہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا، یعنی ہمیں تقوی میں سب سے، امام آگے ہوتا ہے تو ہمیں تقوی میں سب سے آگے رکھ، ہم سب سے زیادہ متقی ہوں، اور ہمیں ایسا گھرانہ عطا فرما کہ جس میں تقوی ہی تقوی ہو، ہماری اولاد میں بھی تقوی ہو، ہمارے گھر والوں میں، ہماری ذریت کے اندر تقوی ہو، تو ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ تو ان کے گھریلو ماحول ان کا ایسا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اگر یہ 13 اوصاف پڑھے جائیں، ان پر عمل کیا جائے، تو وہ ایک انسان اللہ کی رحمت بن جاتا ہے، اس معاشرے کے لیے اللہ کی رحمت بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے ان کے صبر کی وجہ سے ہم بلند منزلیں ان کو آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ بلند منزلیں، اس دنیا میں انسان کہتا ہے کہ فلاں ٹاور، اور عرب دنیا میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ٹاورز بنانے کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، بلکہ یہاں لاہور میں بھی شروع ہو چکی جی ٹاورز، کتنے ٹاور، وہ ایک 30 تک جائے گا تو دوسرا 32 تک جائے گا، برج الخلیفہ اور فلاں کیا کچھ بنا ہوا ہے، مکہ مکرمہ میں بنے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ جو لوگ اس انداز میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، دنیا میں چونکہ انہوں نے تواضع اختیار کی، اللہ کے سامنے جھکے رہے، صبر کیا، تو اللہ اس کے بدلے میں جنت میں بلند منزلیں عطا فرمائے گا۔ اتنے اونچے اونچے ٹاورز ہوں گے جس کو انسان سوچ نہیں سکتا اس دنیا میں، اور اس میں ہر طرف سے ان کے لیے دعا اور سلام ہوگی، ہر وقت گاڈ آف آنر ان کو مل رہا ہے، ایک شاہانہ زندگی وہ گزاریں گے، اور چند دنوں کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ واہ کیا اچھا ٹھکانہ ہے، کیا اچھا مقام ہے رہنے کا۔ یہاں تک اوصاف ختم ہوئے۔ اس کے بعد فرمایا کہہ دیجئے کہ میرے رب کو تمہاری پرواہ نہیں، اگر تمہاری دعا نہ ہوتی، یہ جو تم دعا کرتے ہو اس لیے میرا رب تم سے عذاب ٹال دیتا ہے، اگر یہ تمہاری دعا اور التجا نہ ہوتی، میرے رب کو تمہاری پرواہ نہ ہوتی۔ اس لیے ہر وقت انسان کو اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا لے، اے اللہ ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے۔ اے اللہ تیری توفیق اور تیری بخشی ہوئی ہمت کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اے اللہ ہم پہ اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما، اور ہمیں اپنا بندہ بنا لے۔ جو اوصاف ہم نے پڑھے ہیں اے اللہ ہمیں ان اوصاف کا اپنانے والا اور ان اوصاف کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ رمضان اور قرآن کے وسیلے سے سب بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی کو روشن فرما، ہمارے وطن کو روشن فرما، ہمارے وطن کی حفاظت فرما۔ اے اللہ فتنہ و فساد کی آگ کو اپنی رحمت سے ٹھنڈا فرما۔ اے اللہ ہماری سب دعائیں، ہماری سب عبادتیں اپنے کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، آمین یا ارحم الراحمین۔